اختیار ولی خان صاحب، آپ کے اختیار میں کیا ہے؟ ابھی تک آپ کا اختیار کام نہیں آیا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے آپ اسپتال منتقل کر سکے، اور یہ ڈیلے کیوں کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا اگر ہم دیکھیں تو ان کو تو فوری طور پر سروسز ہاسپٹل لے جایا گیا تھا، اس کے بعد پھر ان کو آپ نے دیکھا باہر بھی بھیج دیا گیا تھا، تو یہاں کیوں اتنی دیر ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آسمہ بہن، آپ نے سوال ایسا کر دیا کہ مجھے جواب دینا آسان ہو گیا ہے۔ اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کا کیس دیکھیں تو ان کے بھی یہی فیصلہ ہوا تھا، عدالت نے کہا تھا کہ آپ ان کو سروسز ہاسپٹل شفٹ کریں۔ سروسز ہاسپٹل نے ان کا وہاں پر بورڈ بیٹھا اور انہوں نے کہا، ان کی سفارشات یہ تھی کہ ان کا علاج ہمارے پاس ممکن نہیں ہے، دیٹس وائی پھر ان کو باہر بھیجا گیا اسپتال یا علاج کے لیے۔ سو دس از دا بیسک تھنگ، یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی لیکن وجہ وہاں سے عدالت نے کہا تھا نا، احترام کے ساتھ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، لیکن وہاں عدالت نے کہا تھا کہ ان کو سروسز ہاسپٹل لے جایا جائے، یہاں عدالت کہہ رہی ہے شفا ہاسپٹل میں لے جایا جائے۔ بیکاز میں یہ شفا بیٹھی ہوئی ہے، اپنی مشال بیٹھی ہوئی ہیں، مشال قانون دان بھی، اور ان کو پتہ بھی ہے کہ کوئی بھی قیدی، کوئی سزا یافتہ شخص جب اس کو آپ جیل سے اسپتال شفٹ کرتے ہیں تو رولز یہ کہتے ہیں، لا آف دا لینڈ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو ٹریجری ہاسپٹل میں شفٹ کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہاں پر ان کا علاج کی سہولیات میسر نہیں ہیں، پھر وہاں کا میڈیکل بورڈ بنتا ہے اور ان کی سفارشات پہ ان کو پھر دوسری یا تیسری جگہ پہ منتقل کیا جاتا ہے۔ ایک بات طے ہے، تو اسی لیے آپ نے نظر ثانی کی درخواست دی اور پھر واپس بھی لی کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ وہ واپس اس لیے لی کہ وہاں پہ اعتراض لگ گئے، اعتراضات وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز تھے، وہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بات ساری یہ ہے کہ حکومت نے قیدی کو باہر نکالنا ہے، اسپتال لانا ہے۔ اب ہسپتال شفا ہو یا پیمز ہو، حکومت نے صرف سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے اور انتظامات کرنے کہ وہاں پر ڈاکٹرز کی موجودگی ہو، وہ سہولیات جو ان کو چاہیے وہ ان کو ملیں۔ تو اب ہمیں اس میں کیا پرابلم ہے کہ ان کو شفا نہیں جانا چاہیے اور پیمز جانا چاہیے؟ بیسیکلی بنیادی پرابلم جو ہے وہ قانونی سکم کی ہے، اس کی وضاحت کے لیے عدالت سے رہنمائی مانگی گئی پٹیشن میں کہ آپ وضاحت کریں کیا پھر یہ رولز تمام جتنے جو پریزن پاپولیشن ہے، جتنے قیدی ہیں، وہ ان سب پر لاگو ہوتے ہیں۔ آپ دوبارہ پٹیشن دائر کریں گے اب اعتراض دور کر کے؟ پٹیشن جو ہے وہ بھی میرے خیال میں دوبارہ دائر ہوگی، اور کچھ درمیانی راستہ بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی راستہ نکل جائے، کیونکہ علاج کے لیے یہ ایک بات طے ہے، اسپتال تو 12 بجے تک آپ کو لے کے جانا ہے نا ان کو۔ ایک بات طے ہے، حکومت کے کسی بھی لیول پر، ٹاپ ٹو باٹم، باٹم ٹو ٹاپ، کہیں پر اس طرح کی کوئی سوچ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج جو ہے وہ کسی طریقے سے رک جائے یا نہ ہو۔ اچھا، ہاں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، آپ بالکل آپ میں تو نے آپ کو کہہ دیا، یا آپ ان کو شفا لائیں ٹھیک، یا پیمز لائیں، مشال اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے ہمارے ٹھیک۔ مشال، کیا دیری کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پی ایم ایل این کا المیہ یہ ہے کہ جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ آئین، اور کہتے ہیں آئین کے مطابق، ایک قانون کے مطابق ہے، اور جب جس فیصلے سے ان کو ڈر لگ جائے تو یہ اس کو متنازعہ فیصلہ کہتے ہیں اور اس کے لیے نظر ثانی کی اپیلیں فائل کر لیتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب شاید ماضی کو بھول گئے ہیں، اور انہوں نے میری طرف کہا کہ میں ایز اے لائر اس بات پہ روشنی ڈالوں، تو میری خواہش اور میری کوشش کروں گی کہ ایز اے لائر ان کو ماضی کی تھوڑی یاد دلاؤں کہ جب نواز شریف صاحب بیمار تھے یا ان کا کہا گیا تھا کہ وہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز چاہیے، تو بغیر کسی عدالتی آرڈر کے ان کو ایک دن کے لیے لاہور کارڈیالوجی ہاسپٹل، سروسز ہاسپٹل 3 مرتبہ حکومت شفٹ کرتی رہی۔ ان کو کسی بھی عدالت کا دروازہ کٹکھٹانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر نواز شریف صاحب اپنے وکیل خواجہ حارث صاحب کے ذریعے سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر کے نواز شریف صاحب کو نواز شریف میڈیکل سٹی جو ہے وہاں شفٹ کیا جائے۔ ہوئے بھی شفٹ وہاں پہ، اور پھر عدالت نے ان کی سزا معطل کر کے ان کو شفٹ کرایا۔ ہم نے تو یہ بات کی نہیں ہے کہ خان صاحب کی سزا معطل کر کے ان کو شفٹ کرے، ہم تو اس ٹائم ان کی میڈیکل فیسلٹیز مانگ رہے جو ان کا حق ہے، ایز اے انسان بھی، ایز اے پاکستان کے شہری بھی، اور ایز اے پریزنر بھی۔ صحیح ہے جی۔ پھر نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر کے ان کو شفٹ کیا گیا۔ پھر نومبر
اکتوبر 2019 کو نواز شریف صاحب کے لیے جاتی عمرہ میں ICU کا سیٹ اپ لگایا گیا, پھر ان کو وہاں شفٹ کیا گیا. تو مجھے بتائے کہ یہ کون سا اس سے پہلے کوئی پریسیڈنٹ تھا؟ اور یہ دیکھیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں ظرف کی بات ہوتی ہے. جب عدالت نے نواز شریف صاحب کی سزا معطل کر کے ان کو ٹرانسفر کے آرڈر دیے, تو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آن ریکارڈ موجود ہے. بالکل, انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر, کہ میں نے اپنے CM پنجاب سے کہا ہے کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں, اور نواز شریف جیسے چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں, ان کا علاج کرایا جائے. تو یہ تو ظرف کی بات ہوتی ہے. اب میں نے ان کو تھوڑا ماضی یاد دلایا, اب میں ابھی جو حال میں آتی ہوں. دیکھیں جی, ہم نے نہیں کہا, ہماری خان صاحب سے 10 مہینوں سے ملاقات نہیں ہو رہی. یہ ان کے اڈیالہ جیل کے سپرڈنٹ نے ہماری ایک پٹیشن میں رپورٹ جمع کی, جس میں میں خود پٹیشنر ہوں, اور انہوں نے رپورٹ جمع کی, اور اس میں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی یہ میڈیکل کنڈیشن ہے. انہوں نے ایک کمپائلڈ رپورٹ جمع کی. ہم نے اس میں عدالت سے یہ بھی استدعا کی ہے کہ یہ تو اڈیالہ کے سپرڈنٹ نے ایک رپورٹ جمع کی ہے, ہمیں وہ تمام میڈیکل ٹیسٹ بھی دکھائے جائیں جو خان صاحب کے اندر ہوئے ہیں, اور وہ عدالت کے فائل پہ لائے جائے. تو عدالت نے جی ان کو, عدالت نے یہ آرڈر کیا جی. ہم نے صرف ان سے کہا کہ جو خان صاحب کی بہن اور ان کا ذاتی معالج بھی ہونا چاہیے, کیونکہ ماضی میں ڈاکٹر عدنان صاحب نواز شریف صاحب کے سرانے بیٹھے ہوتے تھے, چاہے جیل میں ہو, چاہے باہر ہو, چاہے جاتی عمرہ ہو. ہم نہیں کرنا چاہتے جی خان صاحب کی صحت پہ سیاست, یہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی کہ ایک نقطہ یہاں سے آیا تھا کہ 15 دن کے اندر جو ان کی رپورٹس میں تبدیلی آئی ہے جی, وہ کیا بات, مطلب اسی طرح ہی ہے PTI اس کو, ظاہر ہے کہ ابھی ان کی طبیعت کا تو معاملہ ہے نا. دیکھیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہ انہوں نے کس طرف نشاندہی کی ہے. ہمارے پاس تو ایک ہی رپورٹ آئی ہے, سپرڈنٹ اڈیالہ جیل نے سپریم کورٹ سبمٹ کی ہے, اور اس رپورٹ کے مطابق جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے, انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق تو اڈیالہ جیل کا سپرڈنٹ خود ایڈمٹ کر رہا ہے کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اور ان کو اتنے سنگین وہ صورتحال ہے, اور ہم اس ٹائم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے. ہم نے صرف ان سے کہا جو ہماری استدعا تھی کہ اگر آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں تو شفا سے کرائیں. صحیح ہے, کیونکہ ڈاکٹر نے انجیوگرافی کا کہا ہوا ہے, یہ تو انہی کے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی نے ریکمینڈ کیا ہے, ہم نے تو نہیں کیا ہوا ہے نا جی. ہم تو بالکل ضرور آپ سے لیتی کٹ آف ہے. لیکن میں ایک اور چیز کرنا چاہتی ہوں یہاں آن ایئر, یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہ خوف زدہ نہ ہو. عمران خان صاحب وہ لیڈر نہیں ہے کہ وہ جھوٹی کوئی بیماری کریں گے, ان کے کوئی جھوٹے پلیٹلیٹس گر جائیں گے. وہ عدالت, وہ اگر جیل سے اسپتال شفٹ ہوں گے اور ان کے ٹیسٹ ہوں گے تو وہ خود ہی کہیں گے کہ مجھے واپس اڈیالہ لے جاؤ, وہ نہیں رہیں گے جیل میں. جواب دینا چاہ رہے, پھر میں زبیر صاحب کے پاس جاؤں, وہ بھی تاریخ کے گواہ ہیں, اس لیے ان سے بھی کچھ گواہیاں لینی ہیں. جی, میں ایک, انہوں نے ظرف کی بات کی. دیکھیں, ظرف وہ تھا وہ جو منہ پہ اس طرح ہاتھ پھیر کے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک تو یہ جیل میں جاتے ہیں, یہ بیمار ہو جاتے ہیں. آج پتہ چلا کہ بندہ زندہ ہو تو وہ بیمار ہو ہی جاتا ہے, چاہے وہ نواز شریف ہو, آصف علی زرداری ہو, یا عمران خان. لیکن وہ پھر بھی اسپتال میں نہیں رہیں گے. جی, آپ سن لیجیے.